ہماری خداوند یسوع کی انجیل مقدس مرکز کے مطابق اس کا 4 باب 21 سے 25 آیات تک۔ اس وقت یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، کیا چراغ اس لیے لایا جاتا ہے کہ پیمانے یا پلنگ کے نیچے رکھا جائے؟ کیا اس لیے نہیں کہ چراغ دان پر رکھا جائے؟ کیونکہ کوئی بات پوشیدہ نہیں جو ظاہر نہ کی جائے گی، اور نہ ہی پوشیدہ کی گئی، مگر اس لیے کہ ظاہر ہو جائے۔ جس کے سننے کے کان ہوں وہ سن لے۔ پھر اس نے ان سے کہا کہ غور کرو، جو سنتے ہو، جس پیمانے سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے لیے ناپا جائے گا، اور تمہیں زیادہ دیا جائے گا۔ جس کے پاس ہے اسے دیا جائے گا، اور جس کے پاس نہیں ہے اس سے وہ بھی لے لیا جائے گا جو اس کے پاس ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ عزیز دوستو، مسیح یسوع کی بیان کردہ چراغ کی اس تمثیل سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا کی بادشاہی کی ترقی کا انحصار حقیقی مسیحی کی وفاداری سے گواہی دینے پر ہے۔ ہمیں اپنی گواہی کو پوشیدہ نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ اسے بیان کرتے رہنا چاہیے۔ یسوع مسیح نے کہا کہ چراغ جلا کر اسے پیمانے کے نیچے نہیں بلکہ چراغ دان پر رکھتے ہیں تاکہ گھر کے سب لوگوں کو روشنی پہنچے۔ پہلی صدی میں چراغ مٹی سے بنا ایک برتن ہوتا تھا جس میں ایک سوت کی ڈوری ہوتی تھی۔ اسے جلانے کے لیے چراغ میں تیل ڈالا جاتا تھا۔ اس چراغ کو لکڑی یا لوہے کے چراغ دان پر رکھا جاتا تھا تاکہ گھر کے سب لوگوں کو روشنی پہنچے۔ لوگ چراغ جلا کر اسے پیمانے کے نیچے نہیں رکھتے تھے۔ یہاں لفظ پیمانے سے مراد ایک آلہ ہے جو پیمائش کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یسوع مسیح یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے شاگرد سچائی کی روشنی کو پیمانے کے نیچے چھپا کر رکھیں، لہٰذا ہمیں کبھی بھی مشکلات یا اذیت کی وجہ سے خدا کے کلام میں پائی جانے والی سچائی کی روشنی کو چھپانا نہیں چاہیے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس روشنی کو اپنے تک محدود نہیں رکھنا چاہیے۔ اس کے برعکس ہمیں ہمیشہ کلام کی روشنی پھیلانی چاہیے۔ دوستی کا پیغمبر، ریڈیو ویریتاس ایشیا۔